کہ بی بی گئے سن، تو جب اس نے کہا گئے سن تو روتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا ملا تو کچھ نہیں ہے، کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی گئی تھی لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ وہ قرآن مجید ان کو دستور دیا گیا ہے، اس لیے دیا گیا کہ لوگوں کے جو مسائل ہوں ان کو مکمل طور پر حل کریں، تو یہ سارے مسائل لوگوں کے جو ہے وہ حل کرتے رہے۔ جس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے تو بی بی کہہ رہی ہیں فرع الامم فرقا فی ادیانہا، دیکھا کہ امتیں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بت پرستی کر رہے ہیں، کچھ اللہ کو پہچاننے کے باوجود اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ لذا اللہ تبارک و تعالی نے کیا کام کیا؟ اللہ نے میرے والد کو بھیجا، عظمت دے کر بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے تمام تاریکیوں کو دور کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے جو پردے پڑ چکے تھے ان کو دور کیا۔ لوگ بیچارے سمجھ نہیں رہے تھے، گمراہی میں چلے گئے تھے، ان کو ہدایت کی۔ لوگ خرابیوں میں چلے گئے تھے، ان کو اچھا راستہ دکھایا تاکہ اس اچھے راستے پر جو ہے وہ عمل کرے۔ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، کامیابی کا راستہ دکھایا۔ لوگوں کے لیے ایسا زبردست دین لے آئے کہ جس دین نے قیامت تک جانا ہے، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ تو گویا میرے بابا آئے، لوگوں کو ہدایت ملی، گمراہی سے بچے، اندھا پن ان کا ختم ہوا، خرابی ان کی ختم ہوئی، اچھائی کی طرف آ گئے، سیدھے راستے کی طرف آ گئے۔ ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر میرے والد کو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا۔ زبردستی نہیں بلایا بلکہ راحت کے ساتھ بلایا، اختیار کے ساتھ بلایا، رغبت کے ساتھ بلایا۔ میرے بابا نے خود ترجیح دی کہ اب میں بارگاہ رب العزت میں جانا چاہتا ہوں۔ لذا میرا بابا اس گھر سے تنگ ہو چکا تھا، اب وہ راحت میں چلا گیا ہے۔ ملائکہ نے ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، رب غفار کی رضا نے ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور جتنے ملک ہیں وہ افراد جو ہیں وہ ان کے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی پر بھی صلوات بھیجے، اور یہ امین بھی ہے، نبی بھی ہے، لوگوں کو اچھا راستہ دکھانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا بھی ہے۔ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بابا پر اللہ کا سلام بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو۔ پھر بی بی متوجہ ہوئی ہے ان مسلمانوں کی طرف جو وہاں موجود ہیں، ان کو کہا دیکھو اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن مجید کے اوامر کو بھیجا ہے، قرآن مجید کے نواہی کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی امتوں کا جانشین تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق تم میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عہد تم میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم یہاں آؤ اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اچھی طرح بنا سکو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اللہ نے کتاب کو بھی بھیجا ہے۔ یہ کتاب ناطق ہے، باقاعدہ بولتی ہے۔ یہ کتاب قرآن صادق ہے، سچا قرآن ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو لوگ نور ہے چمکتا ہوا، یہ ہے چمکتا ہوا روشن چراغ ہے۔ اس کے بصائر، اس کے چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہیں، اس کے سرائر، اس کے بھید لوگوں کے سامنے ظاہر کیے گئے ہیں۔ ان کا ظواہر روشن ہی روشن ہے، ان کا باطن روشن ہی روشن ہے۔ یہ کتاب آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ تمسک کرو، اس کتاب کو مانو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجتیں تمہارے لیے روشن ہو جائیں گی، اللہ کے احکام تمہارے لیے روشن ہو جائیں گے، چھپی ہوئی چیزیں تمہارے لیے روشن ہو جائیں گی، مخفی چیزیں تمہارے لیے واضح ہو جائیں گی، اللہ کے برہان تمہارے سامنے آ جائیں گے، اللہ کی اچھی چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، جن چیزوں کی رخصت ہے وہ بھی آ جائیں گی، جو چیزیں واجب ہیں وہ بھی آ جائیں گی، جو آپ کے لیے مباح ہیں وہ ساری کی ساری آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان کو فضائل کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کیا ہے، اچھائیوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ پیدائش کے بعد سے لے کر ابھی تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی گویا کہ اس چیز کو بلند کیا ہے،
دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، کفار کا مقابلہ کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، جہاں جہاں رسول اللہ کی ضرورت پڑتی تھی یہ علی ابن ابی طالب اس ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے بارہا ان کا تذکرہ کیا ہے، کبھی کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ میرے ساتھ آ کے اس پرندے کو استعمال کرے گا، ہم مل کر کھائیں گے۔ کسی جگہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو دیکھیں جو محبوب ترین ہے خدا کا، باہر جا کر دیکھو جو اپنی جوتی گانٹھ رہا ہوگا وہی محبوب خدا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا ہے بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، بار بار اس کا تعارف کرایا، بار بار اس کا تذکرہ کیا، یہ بتایا کہ کون شخصیت ہے تاکہ یہ قرآن کو لے کر آگے چلیں۔ قرآن و اطرت ہی آپ کو تمام مصیبتوں سے بچا سکتی ہے، قرآن و اطرت ہی تمام اختلافات سے آپ کو بچا سکتی ہے، قرآن و اطرت ہی وہ ہیں جو آپ کو حق کا سیدھا راستہ بتا سکتی ہے، قرآن و اطرت ہی وہ ہیں جو آپ کو ہدایت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ان سے نہ ہٹو، ان سے دور نہ ہٹو، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے، وگرنہ پچھلے راستے پر چلے جاؤ گے، وگرنہ یہ دین نہیں رہے گا۔ دین جو ہے وہ یہی قرآن ہے، حدیث ہے، اطرت ہے، یہی دین ہے۔ اس کے ساتھ تمسک کرو، اس کے ساتھ تمسک کرو گے تو تبھی پوری طرح کامیابی و کامرانی ہوگی۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے باپ تھے، وہ میرے باپ تھے۔ یہ کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر کیا، قرآن مجید کے ذکر کرنے کے بعد اپنے شوہر نامدار اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں، اچھائی کے راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید سے استدلال کیے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پیش کی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میرا حق تھا، جیسے میں نے سورہ حشر کی آیتیں بیان کی ہیں وہ بیان کی۔ پھر کہا کہ اگر اس طرح حق نہ ہو تو وراثت میں میرا حق بنتا ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو خمس کے حصہ میں میرا حق بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ ان کو حق نہ دیا گیا، تعویلیں کی گئیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن یہ پہلی آواز تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ 200 سے زیادہ کتابیں فقط فتح کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت نے لکھی ہیں اور حقائق کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ حق تھا، لذا وہ حق جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں ملا۔ کافی پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب بلجیم میں رہتے ہیں، وہ ہیں سمندری کے علاقہ کے کسی دیہات کے، ہیں بھی عربی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، تو وہ جب آتے ہیں تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے فدق کا ذکر کیا، تو وہاں نمبردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ برادران میں سے تھے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ نبی وارث نہیں ہوتے۔ بات چیت چلتی رہی، لمبا کام ہو گیا، تو نمبردار صاحب نے صرف ایک پوچھا، مولوی صاحب بی بی گئے سن؟ اب وہ روایات ذکر کرنے لگ گئے کہ یہ روایت ہے کہ یہ صدقہ ہے اور یہ ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں مولوی صاحب بتایا بی بی گئے سن؟ پھر وہ شروع ہوا، اس نے پھر ایک سخت کلمہ کہا، چونکہ وہ نمبردار تھا، علاقے کا سربراہ تھا، یہ اسی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ کلمہ میں ذکر نہیں کرتا۔ کہنے لگا مجھے صرف اس کا جواب دیں کہ بی بی گئے سن؟ تو جب اس نے کہا گئے سن تو روتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا ملا تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم آرام کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں، ان پر طعن و تشریح نہ کریں، فقط اسی چیز کو ذکر کریں، تو اکثریت لوگوں کی اسی چیز کی وجہ سے ہی وہ شیعیت کی طرف آئی ہے، حق کی طرف آئی ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ جس بی بی کو تطہیر کا مالک قرار دیا گیا ہے، فاطمہ و ابوہا و بنوہا و بعلوہا و ابوہا، یہ ذکر کیا گیا ہے، جس بیوی کو مبالغہ کے لیے لے جایا گیا ہے، اور یہ مبالغہ در حقیقت تطہیر کا اظہار ہے۔ تطہیر میں جو لوگ جمع تھے انہی کو لے کر مبالغہ میں گئے ہیں، تو جب وہ یہ سنتے ہیں کہ اس کو بیوی کو حق نہیں ملا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حافظ سیف اللہ مرحوم بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی در حقیقت اسی وجہ سے شیعت کی طرف آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی گئی تھی لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔